جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی شاعری میں فلسفہ جبر و قدر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ پہلے تو ہم اس لفظ جبر و قدر کے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ جبر کا لفظی معنی ظلم، ستم، زور اور طاقت کے ہیں، اور اسی طرح کا ایک لفظ جو ہے وہ لغت میں ملتا ہے جبری۔ جبری کا مطلب ہے زبردستی سے۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ ملتا ہے جبریہ، یعنی مجبور کر کے یا زبردستی۔ ایک فرقہ جس کا اعتقاد ہے کہ انسان کو اپنے اعمال و افعال پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی یہ جو معنی میں نے بتایا ہیں یہ سارے کے سارے فروز اللغات میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو قدر کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے حکم الہی یا تقدیر۔ دوستو، اسلام سے قبل بھی ہزاروں سالوں سے فلسفیوں کے سامنے ایک مسئلہ درپیش رہا ہے کہ آخر انسان کس حد تک اپنی مرضی کر سکتا ہے، یعنی وہ مختار ہے، اپنے عمل اور ارادے میں آزاد ہے، یا وہ صرف مجبور محض ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ تقدیر کے تابع ہے۔ اسلام میں بھی اگر دیکھا جائے تو دو فرقے زمانہ قدیم میں موجود تھے، ایک جبریہ اور دوسرا معتزلہ یا قدریہ۔ جبریہ فرقے کا یہ یقین تھا کہ انسان مجبور ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، خیر و شر کا جو خالق ہے وہ خدا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو تھے وہ گناہ اور نیکی کے کاموں کو بھی خدا کا ہی لکھا مانتے تھے، خدا کا ہی حکم مانتے تھے، یعنی سب کچھ تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا فرقہ معتزلہ اور قدریہ کا ہے، جو انسان کے مختار کل ہونے پر یقین رکھتا ہے، یعنی کہ انسان اپنے عمل اور ارادے کے حوالے سے مکمل طور پر آزاد ہے، اختیار رکھتا ہے، اور یہ جو فرقہ ہے یہ تقدیر ازلی کا منکر ہے۔ اگر ہم جبر مطلق کے نظریے کو درست مان لیں، یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان صرف مجبور ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ تقدیر کے تابع ہے، اگر ہم یہ نظریہ مان لیں تو اخلاقیات، سزا و جزا کا تصور، اسی طرح گناہ اور نیکی کا جو تصور ہے وہ سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی سب کچھ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو پھر انسان کو اس کے گناہ پہ سزا کس چیز کی ملے گی، اور اس کو نیکی پہ ثواب کس چیز کا ملے گا۔ اسی طرح اگر انسان مکمل طور پر مختار مان لیا جائے، یعنی کہ وہ آزاد ہے، تو پھر تقدیر، قسمت اور خدا کی جو قدرت ہے اس کا تصور بھی بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ مسئلہ جبر کے حوالے سے قدیم اگر ہم شعراء کا تذکرہ کریں تو اس میں کبیر کا ایک مشہور شعر ہے کہ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے بیچ آ ثابت گیا نہ کو۔ یعنی یہ دنیا پتھر کی ایک چکی ہے، اور چکی کے دو پاٹوں کی مانند ہے، اور اس دنیا میں بسنے والے جو انسان ہیں وہ چکی میں پسنے والے دانوں کی طرح ہیں، بے بس ہیں، وہ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسئلہ جبر و قدر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی مسئلہ جبر و قدر کا جو ہے وہ تصور اور سمجھ بوجھ موجود ہے۔ مثلا مولانا روم نے، جو کہ علامہ اقبال کے روحانی مرشد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کتے کو پتھر مارا جائے اور کسی اونٹ کو ڈنڈا مارا جائے تو کتا اور اونٹ جو ہے وہ پتھر اور لکڑی کے ڈنڈے پر غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پتھر اور لکڑی کا ڈنڈا مجبور ہے، جبکہ اصل قصوروار پتھر اور لکڑی کا ڈنڈا مارنے والے وہ انسان ہیں جو مختار ہیں اور اپنے عمل میں آزاد ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی حد تک آزاد بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کسی حد تک وہ مجبور بھی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کسی بزرگ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت، انسان اپنے ارادے میں کتنا آزاد ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ۔ تو اس شخص نے ٹانگ اوپر اٹھائی تو بزرگ نے کہا کہ انسان اتنا ہی آزاد ہے۔ پھر بزرگ نے فرمایا اب اپنی دوسری ٹانگ بھی اوپر اٹھاؤ۔ تو دوسری ٹانگ اٹھانے کی کوشش میں وہ شخص زمین پہ گر گیا، تو بزرگ نے کہا کہ انسان اتنا مجبور ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال کی بات کریں تو اقبال کو بعض ماہرین نے انتہا پسند جو ہے وہ قدری فلسفے کا شیدائی سمجھا، یعنی کہ ان کے نزدیک اقبال جو ہے وہ صرف اور صرف قدریہ جو نظریہ ہے اس کو یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے، اس کی قسمت کا انسان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ
جو ہے انسان، جبکہ اقبال کو اگر ہم غور کریں تو اقبال کا جو نظریہ ہے وہ بالکل درمیانہ ہے، لیکن اقبال کے بارے میں جو بعض ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک انسان اگر چاہے تو اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے، اور اس حوالے سے وہ اقبال کا یہ مشہور زمانہ شعر پیش کرتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر مرضی کی تقدیر لکھ سکتا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان تقدیر کا قیدی ہے، تو اقبال انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی۔ یعنی اقبال جو ہے وہ اس چیز سے یکسر انکار کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تقدیر کا قیدی ہے، صرف وہی کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں متعدد مقامات پر ہمیں قوت، عمل، ارادے، جستجو، کوشش، جد و جہد کا پیغام ملتا ہے۔ چنانچہ فطری طور پر اقبال کو جو نظریہ پسند آ سکتا تھا، یہ جو نظریہ ان کے فلسفے کے مطابق جو ہے وہ درست بیٹھتا تھا، وہ قدریہ تھا، کیونکہ جبریہ نظریہ تو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ تقدیر کا قیدی ہے، اسے تقدیر کے لکھے پر صابر و شاکر رہنا چاہیے، اسے تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ چنانچہ اقبال کو اگر کوئی نظریہ پسند آیا تو وہ قدریہ ہے، مگر اقبال شدت پسند نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ تقدیر کے بارے میں اقبال کا نظریہ اسلامی ہے، ان کی سوچ قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہے، اور پھر وہ اپنے مرشد مولانا روم سے بھی بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ قرآن میں کیونکہ بار بار کہا گیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، چنانچہ اقبال بھی کوشش، جستجو، عمل اور محنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ جو طاقتیں اور صلاحیتیں انسان کے پاس ہیں وہ جمادات و نباتات کے پاس نہیں ہیں۔ چنانچہ جبریہ کا نظریہ پتھروں اور پودوں کے حوالے سے درست مانا جا سکتا ہے، مگر انسان کے حوالے سے درست نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ کسی حد تک کوشش سے، عمل سے اور قوت سے اپنی تقدیر میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کی تقدیر میں جو ہے مشکلات ہیں تو پھر وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، شکایت کرتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ رونا دھونا اور شکوہ شکایت فضول ہے، تو خود اس قابل ہو جا کہ اپنی تقدیر خود بنا سکے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے ایک درمیانی راہ اختیار کی ہے۔ محمد غیاث اپنے تحقیقی مقالے فریڈرک ولیم نیٹشے اور علامہ اقبال کے تصور طاقت کا تقابلی جائزہ میں ڈاکٹر شادانی کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ فرماتے ہیں جبر و قدر کے مسئلے میں اقبال نے دراصل درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، یعنی ایک حد تک انسان مجبور ہے اور ایک حد تک مختار۔ اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ حقیقت درمیان جبر و قدر است، یعنی حقیقت جبر و قدر کے فلسفے کے درمیان میں پوشیدہ ہے۔ اقبال کے اشعار میں کہیں کہیں ہمیں جبریہ نظریہ بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً اقبال کہتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ دراصل اقبال جمادات و نباتات کے حوالے سے تو جبر کے قائل ہیں، مگر انسان کو وہ محض تقدیر کا پابند نہیں مانتے۔ وہ مانتے ہیں کہ اگر انسان قدرت کے احکام کی پابندی کرے، اپنی خودی کو پہچانے، تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو ہے وہ قدریہ کے زبردست حمایتی تھے۔ مثلاً اقبال کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ آخر میں اقبال کے چند اشعار سماعت کیجیے جن سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اقبال کم از کم جبری نظریے کے مکمل طور پر حمایتی نہیں تھے، ہاں وہ قدریہ نظریے کو پسند ضرور کرتے تھے۔ مثلاً اقبال کہتے ہیں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ شکریہ۔